ورنہ میں مائک بند کرا دوں گا. میرے لیے مجمع کے لیے میری آواز کافی ہے. جلدی آؤ. دین کے کام میں اپنی مرضی پہ چلنا اور دنیا کے کاموں میں دنیا کے کاموں کے تابع ہونا، یہ کہاں سے سیکھ کے آئے ہو؟ حالانکہ دین میں ہے کہ اطاعت کرو اللہ کے نبی کے طریقوں کی. تو جب آئے ہو اجتماع میں تو اجتماع کے آداب اور اجتماع کے اس کے ساتھ رہو. اپنی مرضی سے بیٹھو گے، جہاں بیٹھو گے، پھرو گے، گھومو گے، کھاؤ گے. بے ادب کو کچھ نہیں ملتا. جو عمل جو آداب کے ساتھ نہیں چلتا اسے کچھ نہیں ملتا. آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے کہ لوگوں بیٹھے رہا چاہے اگر جہاں بات صحیح رہی سن وہیں بیسوں کیوی تک آئے. آؤ اللہ توفیق دے. آؤ جو وہاں دور بیٹھے خدا انہیں بھی توفیق دے کہ وہاں سے اٹھ کے یہاں آئے. وہ پیچھے کے مائک بند ہو سکتے ہیں؟ پیچھے کا مائک بند کرو. آ جاؤ ماشاء اللہ آ جاؤ. اللہ قبول فرمائے. اپنی جگہ سے اٹھو. چھوٹے بچے بھی سمجھ جاتے ہیں، تم بچوں کے باپ نہیں سمجھ رہے. بات سمجھائی جا رہی پھر بھی. یہاں مل کے بیٹھو گے الٹی تمہیں ٹھنڈی کم لگے گی. یہاں تو ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ دین طلب والوں کو دیتا ہے. دنیا تو اللہ سب کو دے دیتے ہیں، وہاں طلب شرط نہیں ہے. دین میں طلب شرط ہے. حضور کے چچا ہے نا ابو طالب، حالانکہ حضور کی بہت خدمت کی انہوں نے اور مکہ والوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے حضور کی مدد کے لیے، لیکن طلب دین کی نہیں تھی، ایمان کی. انہیں ایمان نہیں ملا. حالانکہ حضور کے چچا ہیں ابو طالب. اللہ کے نبی خود جا کر ابو طالب سے کہا چچا کلمہ پڑھ لو، میرے کان میں پڑھ لو. اللہ کے نبی یہاں تک کوشش کی ان کے لیے، لیکن جواب کیا دیا کہ چچا نے کہ بھتیجے میں کلمہ پڑھ کے تجھے تیرے دل کو ٹھنڈا تو کر دوں، لیکن میری قوم مجھے طعنہ دے گی کہ بھتیجے کے ڈر سے اللہ کے اسے اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس لیے کلمہ نہیں پڑھا. طلب نہیں ہے. اور ابو طالب کے معنی طلب والے کے ہیں. ابو طالب عربی لفظ ہے کہ ابو طالب بہت طلب والے. اس لیے اللہ کے لیے تمہیں کہہ رہے ہیں اجتماع میں آؤ تو اپنی مرضی پہ مت چلو. اجتماع میں آؤ تو جو آداب ہے اس آداب کے ساتھ بات سنو. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اجتماع میں آنے کے بعد حالانکہ گھر چھوڑ کے آئے ہیں، لیکن یہاں نماز کے بعد بات ہوتی ہے اور ہم چائے پینے جاتے ہیں. ایک چائے ہم سے قربان نہیں ہوتی. ابھی آدھا مجمع باہر ہے. ہم ہمارے یہاں ہوٹل موٹل کی اجازت نہیں دیتے، دکان کی اجازت ہی نہیں. ہمارے یہاں تو یہ تمہارے جیسے حلوے مری والے کوئی آتے نہیں ہیں. بند. اجتماع کی دعا کے بعد تمہیں کھولنا تو کھول جاؤ. اور مجمع کی چائے کا انتظام اجتماعی ہم کرتے ہیں، اور اس لیے کہ بیان کے وقت سب بند. کوئی دکان کھلی نہیں ہوگی، کوئی چائے کی ہوٹل کھلی نہیں ہوگی. بیان ہوا اب ہوٹل کھلے گی، جاؤ پیو جاؤ، ناشتے کرو جو کرنا تم کو.
اور دکان کوئی اجتماع میں ہونی نہیں چاہیے. یہ تسبیح کا وہاں سے بھی آئی ہو دکان سے, یہاں کچھ نہیں ہے. ایک تسبیح کی اجازت, پھر سما پوری دنیا آتی اس کے ساتھ. بھائی باہر والوں کو کوئی سمجھا کر لانے کے لیے کوئی جماعت ہے, مجمع جوڑنے والی جماعت, ایک ایک کی خوشامد کر کے یہاں لاؤ, چالو نہیں, وہاں سے خوشامد کر کے یہاں لا کے چھوڑو. دین کی خاطر جتنی آدمی تکلیف اٹھاتا ہے اللہ اتنا اس سے راضی ہوتے ہیں. ہاں, مجاہدہ تو اللہ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے, اور جب اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کو خوشی ہوتی ہے. اللہ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں دیکھو میرے بندہ جنگل میں میری عبادت کر رہا ہے. ایمان کی مجلس پہ بیٹھو گے, اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کریں گے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم دوستوں, بزرگ بھائیوں, دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے, جینے کے لیے نہیں آیا. روزانہ اس کی موت قریب آتی ہے, روزانہ. تو جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ جینے نہیں آیا. دنیا جینے کی جگہ ہے ہی نہیں. اس دنیا کو تو اللہ نے آزمائش کی جگہ بنایا ہے. ہاں, اور یہ جو کچھ دنیا میں تمہارے پاس اللہ نے دیا ہے وہ ہمیں آزمانے کے لیے دیا ہے, چاہے مال, پیسے, عہدہ, جوانی کی طاقت, زندگی, یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے آزمانے کے لیے. آزمائش کیا ہے کہ کون ان دنیا کے اسباب کو اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے. اصل تو آخرت ہے, موت کے بعد کی زندگی اصل ہے. ہاں, وہاں موت نہیں ہے. ہاں, آخرت میں ہمیشہ زندگی ملے گی آدمی کو. اور آخرت کی زندگی میں جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ کے جنت میں جائے گا, اور جو بد نصیب جہنم میں ڈالا گیا
وہ بدنصیب ہمیشہ جہنم میں ہوگا، اسے کبھی راحت نہیں ملے گی۔ ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے ایک بات فرمائی، والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما بعد الموت دارا الا الجنۃ والنار، کہ دنیا سے جو مرنے والا جو بھی مر کے جاتا ہے، آخرت میں اس کے دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہے۔ ان دو ٹھکانوں میں سے کسی ایک ٹھکانے میں اسے جانا ہے، کوئی بھی ہو۔ ایک ٹھکانہ تو جنت ہے، ما بعد الموت دار الا الجنہ، یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے، تیسری جگہ نہیں وہاں۔ اور ان دو جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر انسان کو جانا ہے، اور اسی کو سمجھانے کے نبی آئے ہیں کہ تم دھوکے میں نہ رہو، یہ تمہاری دنیا کی زندگی اور دنیا میں جو کچھ تمہارے پاس ہے ایک دن تمہیں چھوڑنا ہوگا، اور تمہیں آخرت میں منتقل ہونا ہے۔ موت کے بعد تمہاری آخرت کی زندگی ہے، اور اس آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ شانہ نے تمہارے لیے دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ بنایا ہے، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ جنت کا راستہ کیا ہے؟ کہ جنت میں جانے کا راستہ اللہ کی اطاعت اور مان کر چلنا ہے، کہ جو بھی انسان دنیا کی زندگی میں، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ کھیڑوت ہو، چاہے وہ نوکری کرنے والا ہو، اور چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہو، اور چاہے امریکی ہو چاہے ایشیا کا ہو، ہاں، اسے میں دوستو ان دو ٹھکانوں میں سے کسی ٹھکانے میں جانا ہے۔ ایک ٹھکانہ یہ ہے کہ زندگی گزارے اللہ کی مرضی کے مطابق، کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور اللہ نے مجھے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ نبیوں کے ذریعے دیا ہے، میں اس طریقے کی پابندی کے ساتھ زندگی گزاروں۔ ہاں، اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی ہے کہ یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا زمین و آسمان، چاند سورج ستاروں کا جو نظام ہے، اور دنیا میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے یہ تو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، انسان کو کیوں پیدا کیا؟ پھر حضور نے فرمایا دوسرے نے، ہاں، ایک تو اللہ کے نبی نے بشارت سنائی کہ تم کیوں گھبراتے ہو، یہ دنیا تو تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ لیکن تمہیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں بنائی ہیں تمہارے لیے کہ جن نعمتوں کو دنیا میں کہ وہ کوئی انسان نہ جانتا ہے، نہ کبھی سوچ سکتا ہے، نہ اسے کسی نے دیکھا ہے۔ ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں، اس کے لیے تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تاکہ دنیا میں محنت کر کے اپنے آپ کو جنت میں جانے کے قابل بناؤ، جنتی بنو۔ جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا وہ تو جائے گا جنت میں، اور جو اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی پہ چلے گا، جی نے چاہو کیا، باپ داداؤں کے چلنے کو دیکھ، ہمارے باپ دادا یہ کہتے ہم بھی کریں گے، اور اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کی ناراضگی کے کام میں لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ ایسے انسانوں کو ناراض ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا۔ نبیوں نے جنت کا جو راستہ دکھایا وہ ایمان اور اعمال کا راستہ ہے، ملک مال نہیں ہے اس میں۔
ملک مال کی خدا کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی بیمان کو پانی کا گھونٹ نہیں دیتا۔ ہاں، کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہو نا کہ اللہ کے نافرمانوں کی دنیا میں کثرت ہے، ایمان والے کم ہے، بے ایمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اور ان کو اللہ نے خوب دنیا دے رکھی ہے۔ بلو اور ہاں، نافرمانوں کے بعد دنیا بہت ہے، اور جو جتنا زیادہ نافرمان ہے یہودی، یہود کے بارے میں قرآن پاک نے اللہ نے خبریں دی کہ یہودی قوم جو ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کس طریقے سے کی ہے۔ ہاں، اور اللہ نے ان کے لیے لعنت بھیجی، لعنت ان پر خدا لعنت دنیا میں لعنت اللہ نے بھیجی ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے زمانے میں اللہ کے نبی جو ان کو سمجھانے کے لیے آئے ان نبیوں کو قتل کیا ہے، نبیوں کو قتل کیا، اور اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ قرآن پاک کو پڑھو گے تو اندازہ ہوگا کہ اس قوم نے اپنے زمانے میں اپنی زندگی میں کیا کیا معاملہ کیا ہے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ ہاں، کبھی تو اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں ہم کو اللہ دکھاؤ، یہودی نے مطالبہ کیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ کہ ہم کو اللہ دکھاؤ۔ قرآن میں کوئی تفسیر اس کی یہ ہے۔ ہاں، حضور کی بعثت سے پہلے وہ مکہ میں مشرکین سے کہا کرتے تھے، یہ جو ہے نا خیبر میں رہتے تھے، اور یوں کہتے تھے ایک نبی آنے والے ہیں، وہ جب نبی آئیں گے نا وہ ہم ان کے ساتھ رہ کر تمہیں ختم کریں گے، یوں کہتے تھے۔ ان کے پاس کتاب تھی توریت، اس توریت میں سب لکھا ہوا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی آئے، اللہ نے مبعوث فرمایا اور مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے ان کا انہوں نے کیا کہ نا ہم نہیں مانیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ یہود، یہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہہ رہا ہے۔ ہاں، تو میرے بھائی میرے عزیزو، دو راستے ہیں۔ ایک راستہ وہ راستہ ہے جو نبیوں نے بتایا، اور نبیوں کے راستے میں کیا؟ ایمان۔ ایمان کے معنی کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا جیسا کہ وہ ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ شانو تنہا ہے، ہاں، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ہاں، لیکن انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا۔ یہ دونوں قومیں، عیسائی اور یہودی، ان دونوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور قرآن میں اللہ نے اس کا تذکیہ کیا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ یہودی جو کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ نبی ہے حضرت عزیر کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ جو ہیں مسیح ابن مریم یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہاں، تو اللہ کو ماننا جیسا کہ وہ ہے۔ کیسا ہے وہ اکیلا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کا کوئی شریک ہے، کوئی اللہ کا پارٹنر نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں۔ دنیا کی قومیں اور قومیں اللہ کو تو مانتی کہ اللہ مالک تو ایک ہے، کیا کہتے ہیں وہ؟ مالک ایک ہے، ایک مانتی ہو، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ مکہ کے مشرکین جو تھے
وہ مشرکین اللہ کو نہیں مانتے تھے، ایسے نہیں، اللہ کو تو مانتے تھے وہ کہ اللہ ہے، ایک ہے، اور قرآن سے گواہی دے رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے نبی ان سے پوچھے مکہ والوں کو، مشرکین کو، قل من یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ ہی برساتا، تو کھیتی ہوتی ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو کہ آبارش پھیل گئی ہو، آبارش پھیل گئی ہو۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، کہ آسمان اور زمینوں سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، ہاں تمہارے آنکھوں، تمہارے ہاتھوں، تمہارے کانوں کے، تمہارے آنکھوں کا مالک کون ہے؟ کس نے دیے تمہیں یہ؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندوں سے مردہ کو کون پیدا کرتا ہے اور مردے سے زندہ کو کون پیدا کرتا ہے؟ مرغی کا انڈا مردہ ہے، اس میں سے چوزا کون بناتا ہے؟ اور مرغی زندہ ہے، اس کے ذریعے انڈا کون دیتا ہے؟ زندہ مرغی سے مردہ انڈا اللہ پیدا کرتا ہے، اور مردہ انڈے سے چوزا کون بناتا ہے؟ ارے بولو تو صحیح، اللہ بناتے ہیں۔ تو زندہ سے مردے کو، مردے سے زندہ کون پیدا کرتا ہے؟ انسان زندہ ہے، اس انسان کے نطفے، جو منی کا نطفہ ہے جس سے اللہ انسان کو ماں کے رحم بناتا ہے، وہ تو مردہ ہے، اسے ماں کے پیٹ میں منتقل کر کے اللہ ہی اس سے اولاد دیتا ہے۔ اسی لیے ہر آدمی کو اولاد نہیں ملتی۔ اگر پانی سے اس انسان پیدا ہوتا اور پانی اس کا اصل ہوتا تو پھر ہر عورت کو اولاد ملنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس میں اس پانی کے قطرے کو عورت کے رحم میں ٹھہرا کر اللہ اپنی قدرت سے اس سے انسان کو بناتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے۔ ایسے اور تمام مخلوقات میں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھئے کہ تمہارے کان کا، تمہارے آنکھوں کا مالک کون ہے؟ امن یملک السمع، ہاں ومن یدبر الامر، اور چاند اور سورج کو اپنے وقت پر اور اپنی جگہ سے طلوع کون کرتا ہے؟ نظام عالم کون چلاتا ہے؟ ومن یدبر الامر، پوری دنیا کا نظام کون چلاتا ہے؟ فسیقولون اللہ، تو آپ کے اس جواب پر یہ مکہ کے مشرک یہ کہیں گے اللہ کرتا ہے۔ ہمارے ملک کے ہمارے بھائیوں کو پوچھئے کہ برسات کون برسات کا مالک؟ یہ بھی کہیں گے کہ برسات کون برساوے سے؟ اللہ مالک ایک سے، وہ خود کہہ رہے ہیں مالک ایک ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کو مانا لیکن اس کے شریک مانے کہ اس کے بغیر کیسے ہوگا؟ مشرکین مکہ سے وہ پوچھا جاتا تھا یہ بات، تم اللہ کا شریک کیوں کرتے ہو؟ تو کیا کہتے تھے؟ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اللہ سے معاملہ کرنے کے لیے، قریب اللہ سے قریب ہو کر اپنی ضرورتیں ہم پوری کرانے کے لیے ان کو مانتے ہیں۔ اسی میں بھائیوں، اللہ کو ماننا جیسا کہ وہ ہے، وہ اکیلا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور سب کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے، اپنے وجود میں بھی، اپنے باقی رہنے میں بھی، اور اپنے مرنے میں بھی۔ موت کا مالک بھی تو اللہ ہے، انسان چاہے تو موت
مرنا چاہے تو نہیں مر سکتا اگر اللہ موت نہ دے. ہاں تو اللہ تعالیٰ شانو نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے. دنیا کی کسی چیز میں کسی مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ تنہا تنہا مالک ہے اور تنہا تنہا خالق ہے. پوری کائنات کو بنایا ایک اللہ ہی نے بنایا ہے, اس میں اس کا کوئی شریک نہیں. اور پوری کائنات کی پرورش ایک اللہ ہی کر رہا ہے, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے, انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے نفع نقصان تو کبھی نقصان ہوتا ہی نہیں. لیکن آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ کاروبار میں اور فیکٹریوں میں اپنی پوری طاقت اور اپنا پورا اپنی پورے دوستوں مال لگانے کے بعد بھی جب اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے دیوالیہ نکالنے کا تو وہ دیوالیہ نکالتے ہیں. دنیا میں جتنے کاروباری ہیں بڑے بڑے تاجر وہ دیوالیہ نکالتے ہیں کماتے کماتے ہی. اللہ اپنے خود سمجھا رہے ہیں. جیسے اللہ زمین میں انسان اناج بوتا ہے, لیکن جب اللہ چاہیں تو اس اناج کو اللہ اگاتے ہیں اور من اناج کا جو ٹن وہی دیتا ہے. اور وہی اللہ جب چاہتا ہے کہ اناج بیج زمین میں ڈالنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس میں سے نکالتا نہیں ہے. کیا تو کہتے ہیں ڈکار بے قسم نہ, ڈکار بے قسم نہ. ایک قسم تو یہ ہے زمین میں ڈالا زمین میں سے کچھ اگا ہی نہیں, ایک ڈکار یہ ہے. اور ایک ہے ڈکار نیلو ڈکار, زمین میں ڈالا اور زمین سے اگا بھی اور تیار کھیتی تیار ہو رہی ہے اور اوپر سے برف برسائی اللہ نے, ختم ہو گیا. کھیتی کھڑی ہے اور اوپر سے اللہ نے تیڑ کیا کہتے ہیں اس کو, تیر کو جو نا, ہاں وہ تیر پرندے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. اللہ نے تیر ڈال دیے سب, کہ کھڑی کھڑی کھیتی ختم, ڈکار. ہاں تو زمین میں سے اللہ کو اگر وہ اپنی قدرت سے نہ نکالے تو کچھ نہیں ہوتا. زمین کو پھاڑتا وہ ہے. بیج کو زمین میں ڈالا, پھر زمین میں ڈال کے تم تو اوپر مٹی پھیلا دیتے ہو, اسے دبا دیتے ہو, پھر پانی دیتے ہو, تو پانی دینے کے بعد تو وہ مٹی اور مضبوط ہو جاتی ہے. لیکن پھر اس دانے کو اندر سے اس کی پتی کو اگاتا اللہ ہے اور اسی پتی سے اس زمین کو پھاڑتا ہے. آدمی عقل سوچے کہ اتنی پتی سے یہ زمین پھٹ کیسے سکتی ہے, باہر نکلتے ہو پتی, باہر اللہ کی قدرت سے نکلتے ہو باہر. پھر اس پتی پر خدا اپنی قدرت استعمال فرما کر اسے خدا بڑا کرتے ہیں اور اپنی قدرت سے اسی میں اپنی قدرت سے بالیں لاتے ہیں اناج کی. آپ دیکھیں کہ اللہ اپنی قدرت سے اس کھیتی میں اس کے اناج کو کتنی ترتیب سے لگاتا ہے. ایک دانے سے 700 دانے وہ پیدا کرتا ہے. ہاں مکئی نہ دوڑا کھاتے, مکئی نہ دوڑا. اور اناج سے چھوٹے چھوٹے ہیں, تیل وغیرہ تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, دکھنا وہ مشکل, لیکن یہ تو بڑا بڑا ہوتا ہے. اس کو تم دیکھو گینو, کس قدرت کاملہ سے اس کو بے دوستو سینچا ہے. اس وقت اپنی قدرت سے کر رہا ہو تو اللہ کو مانا جائے جیسا کہ وہ اکیلا, یعنی حیثیت سے سدا. ہمارا کلمہ الٹا ہے, اپنے کہہ دیتے ہیں کرے سے تو اللہ پڑھ,
یہ پڑھ کے بعد کیا ہے؟ ہر آدمی جس سبب میں لگا ہے، دکاندار، کھیت، زمین، وہ کیا کہتے ہیں کہ روزی تو اللہ جا پر ہے، پان دکان وغیرہ نہیں، دکان نہیں ہوئے تو پھر کہیں تو مرش ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تجھے اللہ نے پیدا کیا، تیری ماں کے پیٹ میں تجھے بنایا، اور 4 مہینے گزرنے کے بعد اللہ نے جان ڈالی انسان میں۔ 5 مہینے ماں کے پیٹ میں انسان رہتا ہے زندہ۔ اگر کسی عورت کے پیٹ میں حمل ہو اور وہ 4 مہینے کے بعد حرکت نہ کرے تو وہ اور اس کا خاندان فکر میں پڑ جاتا ہے کہ بچہ مردہ ہوگا تو مر جائے گی۔ وہ 4 مہینے کے بعد ہلنا شروع کرتا ہے اندر، اس سے اس کی ماں سمجھتی ہے کہ اولاد ہوگی۔ ہاں، وہ 5 مہینے تک ماں کے پیٹ میں اس کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ اپنی قدرت سے کھلاتا ہے، ورنہ پانی کا قطرہ تو تھوڑا سا ہوتا ہے، اور پھر وہ بچہ 8 پاؤنڈ کے پاؤنڈ، اس وزن کو کیا کہتے ہیں؟ چھوکرو پیدا تھا جانا کہنا وزن ہو کیسے 5 پاؤنڈ کتنا 6 پاؤنڈ پاؤنڈ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نہ کلو تو ہوتا ہوگا، 1 کلو کا ہی نہ ہو، کلو نہیں، انگریزی میں کیا پانی بولتے ہیں نا۔ کوئی 6 کا ہوتا ہے، کوئی 7 کا ہوتا ہے، کوئی 8 کا ہوتا ہے بچہ۔ یہ ڈاکٹر کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں لوگ؟ بدماغ سے نکلا پاؤنڈ، ویٹ کا پاؤنڈ کہتا ہوں اللہ عالم۔ تو میرے بھائیوں، اس پانی کے قطرے کو 7 پاؤنڈ کا کس نے بنایا؟ ماں کے پیٹ میں اللہ نے بنایا۔ آنکھیں کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ کان کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ قرآن پاک میں انسان کی پیدائش کی پوری تفصیل خدا بیان کرتا ہے کہ آدمی کو اس ناپاک پانی کے قطرے سے خون اللہ بناتا ہے، خون بنانے کے بعد پھر اللہ اس کو گوشت بناتا ہے، اور گوشت بنانے کے بعد پھر اللہ اس میں اس کے اعضاء جوائن کرتا ہے اندر۔ ہاں، کوئی ترتیب ہے، اللہ اپنے قدرت سے کر رہا ہے۔ کھانا اللہ کھلا رہا ہے، اگر اللہ کھانا نہ کھلائے تو کھا سکتا ہے نہ۔ اگر اللہ تعالیٰ منہ پر فالج کا حملہ کر دے، فالج کو کیا کہتے ہو؟ ارے فالج کو تمہارے گجرات میں کیا کہتے ہیں؟ لکوا۔ منہ پہ لکوا ہو گیا، اب یہاں سے ڈالتا یہاں سے نکل جاتا ہے، اندر نہیں جا پاتا۔ ہاں، اور اللہ نہ کھانا دینا چاہے تو شوگر دے گئی، اور میٹھو نہیں کھوائے ہمارے لیے نہ۔ شکر کا ہول سیلر ہے، شکر ہول سیلر ہے، لیکن چائے پھیکی پیتا ہے کیا؟ تو شوگر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کھلاتا ہے تو کھا سکتا ہے آدمی، اللہ کے کھائے نہ دے تو سامنے 50 میرے پاس ویرائٹی ہونے کے بعد آدمی نہیں کھاتا۔ آپ دیکھنا کھانے میں اور دسترخوان پر بہت ہے، لیکن شوگر والا وہی اسی چیز پر ڈالے گا جس میں شوگر نہیں ہے، اور سب اس کے سامنے کھاتے ہیں، وہی دیکھتا بھی ہے، اور دعوت اس کی ہے، دعوت بھی اس کی ہے، اس کے گھر میں بلایا، سب کھا رہے ہیں اس کے سامنے، یہ بھی بیٹھا ہے اندر۔ لا الہ، اس کا نام لا الہ الا اللہ ہے کہ سب کچھ وہی کرتا ہے، میرا کچھ نہیں۔ یہ تو خامخواہ آج کا انسان پاگل بنا ہے، ہوں کروں تو شو کروانا છે، پیدا شو થવાનો છે؟
تو اگر કંઈક કરે છે તો એ તો અલ્લાહની આપેલી અક્કલથી કરે છે. તું ના તારી અક્કલ અલ્લાહ ફેલ કરી દે તો हवाई जहाज इंसान ने बनाया तो अल्लाह की दी हुई अकल भी बनाया है. अगर अल्लाह इसकी अकल को फेल कर दे तो क्या करेगा ये? इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, ये तो मोहताज है. इंसान मोहताज है, चलने में मोहताज अल्लाह का, चलने ही मोहताज अल्लाह का, देखने में अल्लाह का मोहताज. आंखें देने के बाद भी अल्लाह ताला बाज़ मर्तबा बाज़े लोगों की आंखों की रोशनी खींच लेते हैं. हमारी जैसी आंखें हैं लेकिन देख नहीं पाता है क्या है. तो हम हमारा जो कुछ हमारे पास है वो हमारा नहीं, अल्लाह का है. मालिक तो अल्लाह ही है. चाहे तो आंखें रखें और चाहे आंखें इसकी रोशनी ख़त्म कर देता है. बाज़ी बीमारियां ऐसी है कि डॉक्टर कहता है हमें तो कोई इलाज नहीं, उसके पास नहीं है, अल्लाह के पास तो है. हाँ, इसलिए मेरे भाई मेरे अजीजों, नबियों ने इंसानों को सबसे पहली तालीम ये दी है कि अल्लाह को मानो. अल्लाह है और अपनी ज़ात और सिफात के एतबार से है. सब कुछ का मालिक वही है, वो किसी का मोहताज नहीं, बाकी सब मोहताज हैं. हाँ, मुल्क का प्रेसिडेंट भी मोहताज है. अगर अल्लाह ताला मेरे दोस्तों कोरोना इसको कर दे तो क्या हुआ? प्रेसिडेंट साहब ने ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन खत्म, ले सकता नहीं तो मरते हैं फिर. तो दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह अल्लाह का मोहताज है. चाहे उसके पास हुकूमत हो, लेकिन सांस लेने में बोलो अल्लाह का मोहताज है. अगर अल्लाह ताला फिजा में से ऑक्सीजन खत्म कर दे तो इंसान का क्या होगा? हाँ, खाना खाने में अल्लाह का मोहताज है. हाँ, हदीस में आता है हर इंसान के खाने की नाली के वहाँ अल्लाह ने फरिश्ता रखा है कि वो फरिश्ते का काम ये है कि जब आदमी खाए तो खाना खाने की नली में जाने दे. अगर ये खाना सांस की नली में चला जाए तो कूदते कूदते मरेगा. नहीं, मैं कह रहा हूं जिनके सांस में खाना चला जाता है ना, वो इतने परेशान होते हैं कि खड़े होकर भागते हैं कि कुछ करो कुछ करो. हाँ, खाने की नली में वो फरिश्ता मुकर्रर है. हाँ, हर इंसान के साथ अल्लाह की हिफाजत करने वाले फरिश्ते रखे हुए हैं, आंखों पर, कानों पर. हाँ, उसके हिफाजती फरिश्ते हैं. अब कहते हैं छोकरो हमारा पड़ी जतो, हमारा पड़ी जतो नहीं तो फरिश्ते रोका है उसको. अल्लाह की हिफाजत में है. और जिस दिन अल्लाह की हिफाजत का फैसला ना हो उस दिन मेरे दोस्तों बड़े बड़े गिरते हैं, और ऐसे गिरते हैं कि फिर खड़े होके आते ही नहीं. तभी यार खबर नहीं की थे पड़ी गयो. ऐसा नहीं हो. मैं तो बात मतलब यार हाईवे पर आता हूँ तो एक गाड़ी जो है हाईवे पर ऐसी सोई होती है जैसे किसी ने सुला दिया हो. हाँ, और एक गाड़ी वो है जो उस हाईवे से उस गाड़ी को वहां से चढ़ाकर यहां किसने पहुंचाड़ा. सोचने की बात है. अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में एक गाड़ी उस तरफ से इस तरफ आई है एक्सीडेंट में. 4 व्हील तो वाली कार वहां से यहां. ये निज़ाम है अल्लाह का.
فرشتوں کا ایک نظام ہے. آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ شام و جب راحت کا فیصلہ کرتا ہے تو راحت، اور جس دن پریشانی کا فیصلہ کرے گا تو راحت کے نقشے بگلو اے سی فور ویل دنیا نو دیش نو پرسیڈنٹ بدھو ہے وجہ بھی پریشان ہے. اوپر سے معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ شارو نے اسی لیے قرآن پاک میں اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے اپنا ضابطہ بیان کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں خوشحال زندگی چاہتے ہو، سکون چین چاہتے ہو اور اچھی زندگی چاہتے ہو، تو اس کی زندگی اچھی زندگی گزارنے کے لیے تم اچھے بن جاؤ. مالدار بننے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے بنو، اللہ کے بندے بنو، اللہ کے پر ایمان لاؤ، اور اللہ نے جیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ایسے سچے اور اچھے انسان بن کے جیو. جانور بن کے نہیں. انسان جانور بن کے جیے گا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. انسان اللہ کا بندہ بن کے جیے، بھلا انسان، اچھا انسان. تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ بھلے انسان جتنے بنیں گے، ایمان اور اعمال کی زندگی صحیح گزاریں گے، ہم ان کی زندگی کو خوشحال بنا دیں گے. پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو بھی مرد عورت اپنی زندگی میں ایمان حاصل کر کے اللہ کی اطاعت کریں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بھی ضرور ان کو پاک زندگی دیں گے، حیات طیبہ دیں گے. ہاں کوئی بھی ہو پھر. اور دوسرا اللہ ضابطہ بیان کر رہا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور جو بھی ہماری اطاعت سے ہماری اطاعت چھوڑے گا، ہماری اطاعت نہیں کرے گا، اللہ کے حکموں پر زندگی کی نہیں گزارے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، چاہے وہ ملک کا پریزیڈنٹ ہو اور چاہے دنیا کی سب سے بڑی میرے دوستو کمپنی کا مالک ہو، لیکن اللہ کا نافرمان ہے تو اللہ تعالیٰ شانوں کہتے ہیں ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. جاؤ دنیا میں جا کے دیکھو. ہاں کیا کہ پریزیڈنٹ کہتے ہیں میں نے بہت ٹینشن یہ ٹینشن ہے کیا چیز؟ یہ اللہ نے زندگی تنگ کر رکھی ہے. گھر میں بھی تنگ، حکومت میں بھی تنگ، رات کو سوئے تب بھی تنگ، نیند نہ آئے. اللہ زندگی تنگ کر دیں گے. آج دنیا میں زندگی تنگ ہے، اور دنیا میں انسان زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کرتا ہے. یہ خودکشی کرنے والے کوئی غریب نہیں ہوتے، خودکشی کرنے والے دنیا والے ہوتے ہیں. بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے کمپنی کے مالک خودکشی کرتے ہیں. اور خودکشی کرنے کی وجہ کیا ہے کہ میرے پاس سب کچھ راحت آرام کے نقشے پہ چیزیں ہیں، ویسے میں نے شانتی کیم نہ تھی. تو یوں بیزار ہو کر، اس دنیا سے بیزار ہو کر خودکشی کرتا ہے. ہاں آج کی دنیا میں جتنے انسان اپنے آپ خودکشی کر کے مرتے ہوں گے، کسی زمانے میں اتنے انسان نہیں مرتے ہوں گے. آج تو ترقی کا دور ہے نا، یہ ترقی کا زمانہ ہے، اور اس ترقی کے زمانے میں انسان خودکشی کر رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ ترقی کے زمانے میں راحت و آرام کے تمام اسباب ہوتے ہوئے مجھے راحت نہیں مل رہی ہے، تو اس سے تو مر جانا بہتر ہے. ہاں بڑے سے بڑا ڈاکٹر بن جاتا ہے اور بہت ہی میرے دوستوں نامور بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نوکری نہیں ملتی. تو نوکری نہیں ملی تو تھوڑے دن تو جیا، پھر کہا کہ اب کیا اس زندگی، چلو مرو، خودکشی کرو. تو خودکشی کرتا ہے.
تو دو ضابطے قرآن بیان کر رہا ہے۔ ایک ضابطہ تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمانی زندگی گزاریں گے، اللہ سے ڈریں گے۔ دیکھو ایمان کے معنی کیا ہیں؟ ایمان کے معنی یہ ہے اللہ سے اتنا ڈرنا کہ جو ڈر ہمیں حرام سے بچا لے۔ ہاں، ظلم کرنا حرام ہے، وعدہ خلافی کرنا حرام ہے، کم تولنا حرام ہے، کسی کی ماں بہو بیٹی پر غلط نظر اٹھانا تو حرام ہے، یہ سب حرام ہے۔ جھوٹ بولنا، گالی دینا، اگر میرے دوستو غیبت کرنا، کسی کی عزت پر ہاتھ مارنا، یہ جتنی چیزیں میرے دوستو یہ اللہ نے منع کیا ہے، حرام ہے۔ دل میں خوف خدا اتنا آ جائے کہ جو ہمیں رات کے اندھیرے میں بھی ان حرکتوں سے باز رہنے پر مجبور کر دے۔ ہاں، اتنا ایمان بنانا فرض ہے کہ آدمی اللہ کا ڈر اپنے اندر اتنا پیدا کر لے کہ جو خوف خدا اسے اللہ کی منع کردہ چیز روک دے۔ آپ ابھی دیکھیے دنیا میں انسان حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں خوف ہے کہ اگر قانون کی خلاف ورزی کروں گا میں تو مجھ پر یہ لگے قلم اور میں جیل میں جاؤں گا۔ ہاں، تم لوگ چلتے ہو نا گاڑیوں پر چلنے کے بعد میرے دوستو 60 کی اسپیڈ لکھی ہوتی ہے، 60، اور پتہ چلے کہ آگے پولیس کی گاڑی کھڑی ہے تو وہاں جانے سے پہلے یہاں ڈیگ مارے گا۔ 120 کی اسپیڈ پہ چلنے والا ہے، 60 پہ آئے گا۔ کیوں؟ کہ وہاں گاڑی کھڑی ہوئی ہے، ڈر ہے، وہ ڈر ان کو روکتا ہے۔ اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ آ روڈ پر تو کیمرے لگے ہے تو قدم پر سوچے گا کہ کپا سے کیمرہ تو نہیں نا مارو کہاں فوٹو پہنچی سے تو پھر میما ہو سے۔ ہاں، میں ایک پتہ انگلینڈ گیا تھا، تو ایک جا رہے تھے ہم لوگ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، تو ہمارا گاڑی چلا رہے تھے برابر، لیکن ایک دم اس نے بریک ماری، گاڑی اسپیڈ گھٹائی۔ میں نے دیکھا تو ادھر کوئی پولیس کی گاڑی تو ہے نہیں، اس نے بریک کیوں ماری؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا خیریت بریک ماری کس ہے؟ کوئی ٹریفک پولیس تو دیکھا تو نہیں کہ مول صاحب اور تو گورنمنٹ کیمرہ لگایا، کیمرہ پولیس نے کیمرہ પછી બધું જતું રહે અને અમુક કેમેરા પાછા જૂઠા છે એ બી કરી કહેતા અમે કેમ કહેવાય છે પબ્લિકને ડરાવવા માટે। હાલાકી કેમેરા સહી નથી હોતા કારણ કે લોકો પોતાની સ્પીડ કાબૂમાં રાખે तो कैमरे से डरता है मुसलमान इंसान। लेकिन अल्लाह मियाँ के तेरे तो साथ 2 किरामन कातिबिन अल्लाह ने फरिश्ते लगाए हैं और तेरी एक एक हरकत लिख रहे हैं। वो एक एक हरकत फरिश्ता 1 सेकंड की हमसे जुदा नहीं होता। रात के फरिश्ते अलग हैं, दिन के फरिश्ते अलग हैं। किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, किरामन कातिबीन तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, जो कुछ तुम करते हो उस सब को वो लोग जानते हैं। बाकायदा फाइल बनती है आदमी की रोजाना की। और अल्लाह कह रहा है कि हमने इंसान को पैदा किया है और हम इंसान की शारक से ज़्यादा करीब हैं। अल्लाह हर वक्त हर हाल में हमें देख रहा है, लेकिन खौफ खुदा नहीं है। कहता था वो तो अल्लाह के जरूर जो डरता नहीं है, गलत काम करे ही नहीं। हाँ, इसमें भाइयों नबी ईमान की मेहनत देख रहा है। जितने नबी दुनिया में आए उन्होंने इंसानों को सुधारने के लिए सबसे पहले मेहनत ये की है कि इंसान में अल्लाह का डर पैदा हो जाए।
اور انسان میں اللہ کی قدرت کا یقین آ جائے کہ یہ سب تو اللہ کر رہے ہیں اور اپنی قدرت سے کر رہے ہیں. ہاں، اس اللہ کی اطاعت کرنے میں ہماری کامیابی ہے، اس اللہ کی نافرمانی میں ہماری ناکامی ہے. ہاں، ہوں بہت پریشان چھوں، دعا کرو. پریشان چھے دعا تو کرشی پر تو سدھر. تیرے پر پریشانی آئی کیوں؟ پریشانی آئی کیوں؟ اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھتا ہے، پابندی تھی 5 نماز تو پابند ہوئے پر نماز پڑھو نہیں ہو عبود بیٹھو نماز نہ دی. نماز تو حضور کے طریقے پر رکوع کرنا اور حضور کے طریقے پر سجدہ کرنا، اور جیسے اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے ایسے اپنی نماز کو پڑھنے کی کوشش کرنا، اس کا نام نماز ہے. تو 5 وقت کی نماز جو پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرمایا سب سے پہلے اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور کریں گے. سب سے پہلے. ہاں، دوسرا اللہ قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت کریں گے. تیسرا اللہ اس کے نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دیں گے. چوتھا پل صراط پر سے اللہ اسے گزار کر جنت میں داخل کریں گے، جنت داخل ہو جائے گا. یہ 5 وعدے اللہ کے نماز پر. ہاں، لیکن ہم اپنی دکان کی وجہ سے نماز چھوڑتے ہیں، حالانکہ دکان میں تنگی دور اللہ کرے گا. اس کو ناراض کیا اور نماز چھوڑ کر دکان میں لگا رہا. فرصت نہ دی، فرصت نہ دی تو چال، فرصت نہیں تو اور مشغول کرے گا اللہ نے تجھے. حدیث پاک میں یا ابن آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو، وقت نکال، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا تو میں تیرے دل کو ٹینشن سے فارغ کر دوں گا، خالی کر دوں گا. ٹینشن نہیں ہوگا تجھے. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا، میں تیرے دل کو اور تیرے سینے کو بے فکری سے بھر دوں گا. غنا کے معنی بے فکری، کیا کہتے تم اسے مالداری کو، میں یہ کہہ رہا ہوں غنا کے معنی ٹینشن بغیر کی زندگی دوں گا. واسد فقرک، اور تیری تنگی کو دور کر دوں گا. اللہ میں کہہ رہے ہیں وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے میری عبادت کے لیے تو اپنے آپ کو فارغ پورا نہیں کیا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. ایک زمانے میں یہ سمجھ کہ کاموں سے ہاتھ بھرنے کے کیا معنی ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ٹیلی فون میں 5 ٹیلی فون شامل ہے. ہلو، ابھی رکھتا ہی ہے، ہلو ہلو، اسی میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے. مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. وَلَا أَسُدُّ فَقْرَكَ، اور میں تیری تنگی کو دور نہیں کروں گا. کروڑوں کا بزنس کمپنی چلا رہا ہے لیکن پھر بھی تنگی دور نہیں ہوتی. اجو لاؤ، اجو لاؤ، اجو لاؤ، لاؤ بینکا متی، اجی لاؤ، اور تنگی دور نہیں ہوتی. کاروبار بڑھاتا جاتا ہے، ٹینشن بڑھتا جاتا ہے، پھر آخر میں کہتا ہے کہ ہماری پاسے کسو نہ تھی. مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. وَلَا أَسُدُّ فَقْرَكَ، اور میں تیری محتاجی کو دور نہیں کروں گا. حالات ایسے آتے ہیں، بڑے بڑے کاروباری لوگوں پر حالات ایسے آتے ہیں کہ ان حالات میں سوچو کیا کرنا. اس میں بھائی میرے عزیزو، یہ 2 ضابطے ہیں قرآن کے. اللہ کی اطاعت پر زندگی گزارنے سے زندگی بن جائے گی، اور اگر اللہ کی نافرمانی مالدار بننے کے چکر میں ایمانداری چھوڑو گے، مالدار بننے کے چکر میں ایمانداری کا راستہ چھوڑو گے تو اللہ اسی مالداری میں تنگی ڈال دے گا اور فقر کو دور نہیں کرے گا.
اس لیے میرے بھائیوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے انسانوں کو آپ نے ایک پیغام دیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یا کہ ٹینشنوں کو علاج بتاؤ، نہیں ٹینشن بہت ہے شاید۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 1300 سال پہلے انسانوں کو اس کا علاج بتایا ہے، سولوشن۔ ٹینشن اینڈ پرابلم، یہ بھی بس بے بیماری شاید دنیا میں دریک میں ٹینشن اینڈ پرابلم بہت پرابلم ہے۔ یہ دو چیزیں، یہ دو بیماری سے پریشان ہو جاتا آدمی۔ حضور نے ان دونوں کا علاج بتایا اپنے زمانے میں۔ مدینہ میں آپ نے خطبہ دیا، بیان دیا ہے کہ من صلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ۔ من اصلح ما بینہ وبین اللہ، جو آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا، اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا۔ ہاں، حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں، اجمیر شریف میں اس زمانے کے ظالموں کے درمیان میں بادشاہ کی زندگی تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی ان کو، حالانکہ ظالم لوگ تھے اس زمانے میں۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزو، یہ راستہ ہے۔ ہم آپ سب حضرات کو جو یہ میدانوں میں جمع کرتے ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، لیکن ہم کو بھی آپ کے ساتھ آپ پر رحم آتا ہے کہ مول صاحب بہت پریشانی، دعا کرو یار، دعا کرو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں دعا تو کریں گے، کرتے ہیں، لیکن پریشانی آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ معصیت اور گناہوں کی زندگی ہمارے گھروں میں آ چکی ہے، جس کی بنیاد پر آسمان سے خدائی فیصلہ یہ ہے کہ زندگی میں تمہاری تنگی آئے گی۔ کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہارے پرابلم کا سولوشن۔ ہاں، میں امریکہ اور کسی بڑی سے بڑی حکومت کے، وہاں بھی یہ ہے، سب جگہ کوے کالے ہیں۔ ہاں، ہم وہاں بھی گئے ہیں 3-4-5 مرتبہ۔ ہاں، جہاں پلیٹ فارم کا، میرے دوستو، پلیٹ فارم پر، ریلوے کا پلیٹ فارم پر جھاڑو دینے والا ہوتا ہے نا، اس کے بعد بھی 4 ویلر گاڑی ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن وہاں جانے کے بعد بھی یہی دو چیزیں، پرابلم، ٹینشن۔ ہاں، ہم آسٹریلیا گئے تھے، تو آسٹریلیا میں بیمار ہو گیا، تو دواخانے داخل ہونا پڑا۔ دواخانے داخل ہوئے تو وہ ایک ہی بیماری کے دواخانے تھا، ٹی بی کا۔ مجھ پر ٹی بی کا حملہ ہو گیا، تو مجھے کہا اب یہاں دواخانے سے آپ جا نہیں سکتے کئی بار، مجھے داخل کر دیا انہوں نے۔ تو سب ٹی بی کے پیشنٹ، اور رات کو سب کو گولیاں دے ہوئے ہیں، نرس، اور صبح اٹھنے کے ساتھ ایک سے ایک پوچھے نیند آئی تھی، تو کوئی کہ 1 o'clock، میں انگریزی زیادہ جانتا نہیں تھا، 1 o'clock یوں کو بولے تو میں سمجھو اس کو 1 بجے تک نیند نہیں آئی ہے۔ کوئی 2 o'clock کے، کوئی all night، پوری رات نیند نہیں آئی۔ اور یہ تو مجھے پتہ ہی چلا کہ سب کو گولیاں دیتی تھی وہ نرس، اور ہم سب ٹی بی کے مریض تھے، مجھے وہ گولی دیوانا رات کو۔ تو ہمارا جو دوست تھا نظام الدین، وہ آیا میرے پاس اتوار کو۔ میں نے کہا یار یہ سب بیمار، ہم سب بیمار ٹی بی والے ہیں، سب کو گولی دیتی، مجھے کیوں گولی دیتی نہیں ہے؟ تو اس نے نرس کیا کہ بات کیا، بھئی ہمارا یہ بیمار پیشنٹ ہے، یہ بات کرتا ہے کہ مجھے گولی نہیں دیتی، سب کو دیتی ہے۔ تو نرس نے کہا کہ تمہارا پیشنٹ تو 8 વાગ્યાનો તમારો પેશન્ટ તો સૂઈ જાય છે, એટલે આ બધાને ઊંઘ નથી આવતી, તો હું રાતે સૂત્યો કે એને ગોળી આપું છું। अच्छा, फिर वो कहे भी कितनी गोलियां है, कोई कहते 2 गालियां दो, कोई कहते 3, यानी 1, 2, 3 गोलियां खाने के बाद भी सुबह हाल ही होता था उनका। हाँ,
એટલે વધારે પૈસાથી ટેન્શન તું થતું ને ટેન્શન વધે છે. હાલમાં તો એવું છે, માણસ પોતાના પૈસા કોઈને બતાવી નથી શકતો, બેંકમાં મૂકી નથી શકતો, ઘરમાં રાખી નથી શકતો, ને કોઈને કહી બી નહીં શકતો મારી પાસે આટલા છે. बैंक में रखो तो मुसीबत, घर में रखो तो चोरों की मुसीबत, जेब में लेके फिर नहीं सकता, न किसी को कल लेने आएगा वो. और आज के दौर में तो क्या कहते हैं, वो पैसे देकर धंधा करते हो क्या नाना શું કહો? અરે પૈસા હિસાબ આપો છે ને. અરે શું બાબા, ના ના ના, એનવાય શું બોલો બોલો? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, પૈસા લગાવવાના. તો એ બી લગાવવું મુશ્કેલ, કે બધા લાખો કરોડ લઈને ભાગી નાસી જાય. કરવાનું છું તો વધારે માલ આવે તો મુસીબત. એવું છે, ये अल्लाह ने बनाया मुसीबत. ऐसा खुदा ने हुकूमतों का निज़ाम ला के रखा है कि आदमी परेशान हो जाए. इन्वेस्टमेंट, जी हाँ. तो मेरे भाई मेरे अजीज़ों, रास्ता एक ही है. वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ. तुम मेरी जिंदगी को इख्तियार कर लोगे तो तुम भलाई में रहोगे, तुम्हारे साथ भलाई होगी. दुनिया में खैर और बरकत की जिंदगी मिलेगी, इत्मीनान सुकून की जिंदगी मिलेगी, और उस जिंदगी की गुजार के मरोगे तो अल्लाह खुश होकर हमेशा की जन्नत में दाखिल कर देगा. इसलिए भाई दोस्तों, हमारी परेशानियों का इलाज कहीं भी जाना, अमेरिका जाना नहीं है, चाहे देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाओ, वहाँ भी कौवे तो काले ही हैं. हाँ, दुबई जाना इलाज नहीं है. हाँ, वहाँ ढील तो अल्लाह देगा कुछ दिन, लेकिन ढील देने के बाद फिर वहाँ से रस्सी खींचेगी तो पता नहीं चलेगा आदमी को. दुबई भी अल्लाह का है. दुबई किसका है? दुबई का अल्लाह मालिक अल्लाह अलग है, वो एक अल्लाह की है सल्तनत. दुबई में, मैं हिंदुस्तान में भी, और मैं तो अमेरिका में और यूरोप के मुल्कों में और मैं तो अरब देशों में, सब जगह हुकूमत किसकी है? एक अल्लाह की है. किसी मुल्क में भी जाकर खुदा की नाफरमानी की जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह वहां पर जिंदगी तंग कर देगा, हालात से पैदा करेगा. आसान रास्ता यह है कि कहीं भी रहो, अल्लाह की नाफरमानी से बचकर खुदा की इताअत और जिंदगी गुजार लो, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उनको इत्मीनान की जिंदगी दूंगा. हम लोग अफ्रीका के मुल्क में एक जगह गए और वहाँ पर एक आदमी, एक साथ ने कहा हमारा यहाँ जिम्मेदार से चलो मुलाकात करिए हुए. मैं कहा चलो. मैंने पूछा नहीं कुछ उसको और चल दिया मैं. तो मुझे ले गया, मेहमान थे, मेहमान, उनके घर ले गया मैं. तो मैं घर गया, घर में बैठने के बाद वो आए. तो आने के साथ अभी तो मैंने बात शुरू नहीं की है, लेकिन वो उसने आके मुझे कहता क्या, मल साहब अल्लाहનું આપેલું મારી પાસે ઘણું છે, અલ્લાહનું આપેલું મારી પાસે ઘણું છે, પણ મારી પાસે પીસ ઓફ માઇન્ડ નથી. मेरे पास अल्लाह के दे बहुत, लेकिन मुझे सुकून नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं मेरे पास है. खैर मैंने उनसे बात की कि आई साहब आज આ તમારું જે એર કન્ડિશન છે અને તમારા બધા બંગલામાં બધી વસ્તુઓ છે એ તો બોડીને રાહત પહોંચાડવા માટે છે. બોડીને રાહત પહોંચે, ઠંડક બંડક, પણ સુકૂન ચેન તે દિલની હાલત છે. દિલમાં સુકૂન હોવો જોઈએ. અને અલ્લાહ તાલા કુરાન શરીફમાં એમ કહી રહ્યા છે, અલા બિઝિક્રિલ્લાહ તત્મઈનુલ કુલૂબ. કાન ખોલીને સાંભળી લો કે તમારા દિલમાં સુકૂન
અલ્લાહની ઇતાઅત થી તમને અલ્લાહ આપશે. અને ભાઈ સાહેબ આપણા પાસે તો નમાજ પढ़વાની ફુરસત નથી. सुकून कैसे मिलेगा? कुरान में कह रहा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कान खोल के सुन लो कि अल्लाह की इताअत के जरिए दिलों को सुकून मिलेगा. आप देखेंगे कि एक आदमी गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाते जाते वो मेरे दोस्तों वो ऐसे रास्ते में घुस गया जो नो एंट्री है. तो जहाँ नो एंट्री रास्ते में घुसेगा और उसको पता है कि नो एंट्री है, बताओ उसके दिल को सुकून रहेगा? अंदर बेसुकून. क्यों? कि अभी कोई ट्रैफिक पुलिस आ गया, अभी कोई पकड़ेगा. अभी यूं भी आदमी किसी क्या नौकरी करता है ना, और नौकरी करने के साथ चोरी करता है ना, तो चोरी करने से उसे सुकून नहीं मिलता. वो अंदर से तो बे परेशान होते कि यार हमारी खबर पड़ी से हमारी शुद्ध है. तो गुनाह के करने के साथ आदमी के दिल का सुकून अंदर से सब होता है. तो जब दुनिया की मामूली हुकूमतों की नाफरमानी पर मेरे दोस्तों बेसुकूनी होती है, तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ला, पूरी कायनात का खालिक और मालिक, इसका मेरे दोस्तों नाफरमानी करने वाला सुकून से रह सकता है? अरे बोलो तो सही. तुम्हारे हिम्मत नगर का मेरे दोस्तों नगर सेठ, हिम्मत नगर का नगर सेठ हो, सबसे बड़ा मालदार, और उसके बाद सब कुछ होता है, लेकिन इसका नाम ब्लैक लिस्ट में चला जाए, એનું નામ કઈ જાય ગવર્મેન્ટના બ્લેક લિસ્ટમાં, અને એને ખબર પડી કે તારું નામ બ્લેક લિસ્ટમાં પહોંચી ગયું, તો એને હિંમતનગરમાં સુકૂનથી રહેવું મળશે? દિલમાં સુકૂન રહેશે? પહેલાં તો હિંમતનગર છોડશે, और वहाँ जाने के बाद कि भाई અહીં भी पाप है तो तुमसे ऊपर मैंने पकड़ से तो शुद्ध है. क्यों? कि गवर्नमेंट के लिस्ट में ब्लैक लिस्ट में है. तो ये दुनिया की आर्जी हुकूमतों के साथ ये हाल आया है. तो अल्लाह तो मालिक हकीकी है, उस अल्लाह की जमीन पर रहकर आदमी अल्लाह का नाफरमान बने, बताओ उसे सुकून मिल सकता है? अरे बोलो, नहीं मिल सकता. रास्ता एक ही है कि अब तक गलत जिंदगी गुजारी, पहले तो माफी मांग लो अल्लाह से. अल्लाह भैया मुजरिम हूं, बेशक नमक हराम हूं, आपका खाया, आपका पिया और आपको नाराज किया, माफ कर दीजिए. और फिर अपनी लाइन को नो एंट्री वे से बाहर निकलो. नो एंट्री वे में रहने में फायदा नहीं है. अल्लाह के आगे एंट्री नो एंट्री दो वे है. जहां अल्लाह ने जाने की इजाजत दी, हलाल रास्ता, वो तो एंट्री वे है, वहां कोई परेशानी नहीं. लेकिन हराम, अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम किया है उन चीज़ों को इख्तियार करना, ये नो एंट्री वे है. और जब नो एंट्री वे में जाओगे तो परेशानी के सिवा कुछ नहीं होगा. आज का मुसलमान नो एंट्री में भी चल रहा है, नमाजें छोड़ रहा है, रोज़ा छोड़ रहा है, सच्चाई छोड़ रहा है, अपने पड़ोसियों को सताना की मेरे दोस्तों दर पे है. इसकी ज़िंदगी में नो एंट्री वे में चलने की लाइनें बहुत आ गई हैं. इसी जो जितना नो एंट्री वे में है इतना परेशान है, चाहे मालदार हो. हाँ, हम ये कह रहे हैं नो एंट्री वे से गाड़ी को लो वापस, और एंट्री जो एंट्री वे है, यानी अल्लाह ने जिन रास्तों में चलने की इजाज़त दी है उससे करो. अल्लाह ने तुमको कारोबार करने से मना नहीं किया है, लेकिन अल्लाह ने कारोबार के दो रास्ते, एक हराम कारोबार, एक हलाल कारोबार. अल्लाह ने कहा हलाल कारोबार करो. अल्लाह ने तमाम खाने हराम थोड़े किए हैं. अल्लाह ने तो कुछ खाने हराम किए हैं, बाकी हलाल है, तो हलाल खाओ, हराम मत खाओ. हलाल तरीके से कमाओ, मुकद्दर की रोज़ी खुदा तुम्हें देने वाला देगा. अगर तुम्हारी मुकद्दर में रोज़ी नहीं है तो तुम हराम की लाइनें कितनी इख्तियार करोगे, एक न एक दिन परेशानी है. हमने किताब में देखा कि ब्याज और हलाल तरीके से कमाने वालों को अल्लाह 40 दिन की मोहलत देता है, फिर 40 दिन के बाद इन पर हालात आएंगे. रास्ता गलत है, हराम का रास्ता है. हराम की कमाई खुदा को पसंद नहीं है. और हराम अल्लाह ने उन्हीं चीज़ों को दिया है इसमें जिसमें इंसान का नुकसान है.
جن چیزوں میں انسان کا نقصان ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، انہی چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے. اور یوں حرام بہت کم ہے، حلال کے راستے بہت زیادہ ہیں. اگر آدمی حلال کے راستے پر اپنے آپ کو ڈالے، شارٹ وے جو تم کہتے ہو نہیں ہے. شارٹ وے وہ ہے جو اللہ کہتا ہے. یہ شارٹ وے ہے اور اللہ کی طرف سے برکتوں کا راستہ ہے اور تمہارے دل کے سکون کا راستہ ہے. اور اس راستے کو چھوڑنا یہ سراپا احمق بنا ہے. حکومت میں رہ کر حکومت کا باغی ہونا یہ بیوقوفی ہے. اللہ کی زمین پر رہ کر خدا کا باغی بننا، نمازیں چھوڑنا. جس اللہ نے بنگلے میں سونے کو دیا ہے اس اللہ کی نماز کو، فجر کی نماز کو قضا کرنا، کیا اللہ کو ناراض نہیں کرے گا؟ تیرے محلے میں بہت سے جھونپڑے والے ہیں، وہ بیچارے بارش میں ان کے جھونپڑوں میں تو پانی گرتا ہے، وہ راتوں کو جاگتے ہیں، اور تجھے اللہ نے اتنا عالیشان بنگلہ دیا ہے جس بنگلے میں تو راحت سے رہے، تو راحت سے رہے اس لیے تاکہ تو اللہ کا بندہ بنے. نماز پڑھ، تہجد، تجھے تو تہجد پڑھنی چاہیے، فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. تجھے اپنے بچوں کو فجر کی نماز میں اٹھانا چاہیے کہ میرے گھر میں اللہ کی نافرمانی کرنے والا رہے، اللہ ناراض ہوگا. تو آج ہمارا حال یہ ہے. اس لیے بھائیو، دعوت و تبلیغ کی محنت ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ ہر مسلمان اپنا تعلق اللہ سے ٹھیک کر دے، اللہ کا بندہ بنے، ہاں، اور اللہ کا بندہ بن کر جیے، اور دوسرے انسانوں کو اسی رخ پر اس کی دعوت دے. ہر مسلمان سے کہو بھائی اللہ کا بندہ بن. بھائی اللہ کو ناراض کرنے میں فائدہ نہیں ہے. ناراض کی زندگی چھوڑ اور ایک اللہ کی اطاعت پر آ. تو نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو نے کلمہ پڑھا ہے، اور اس کلمے میں تو نے اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ اللہ آج سے تیری اطاعت کروں گا اور آج سے تیرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں گا، آج سے کسی اور کی اطاعت نہیں کروں گا. تو آج جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے بہت بڑی کامیابی دے گا. اطیعوا اللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون. تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تم پر رحمت کرے گا، اللہ کی رحمت آئیں گی. دلوں میں خدا الفت محبت ڈال دے گا. یہ جتنے گھروں میں میرے دوستوں ماں باپ اور اولاد کی نافرمانیاں، میاں بیوی میں نافرمیاں، میرے دوستوں لڑائیاں، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، ہماری گناہوں کی زندگیاں ہیں. جب گناہوں کی زندگیاں آتی ہیں تو خدا دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ڈالتا ہے، ایک دوسرے کی دشمنی ڈالتا ہے. اور جب زندگیوں میں اللہ کی اطاعت آتی ہے اور اللہ کے نبی کے سنتوں والی زندگی آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں دلوں میں محبت ڈالتا ہے. ہاں، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ یہ آئے گا، اوپر سے آئے گا، پیسوں سے نہیں آئے گا. تم یہ سمجھتے ہو گناہوں کی زندگی گزار کر بیوی کو بمبئی پھراتا رہوں تاکہ وہ میری مانے، یہ نہیں ہوگا. اللہ کی نافرمانی پر گھروں میں خدا بے چینی ڈالے گا. اپنی بیوی کو سمجھاؤ تو اللہ کی بندی ہے، تو ایمان والی ہے، ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور اللہ قبر میں جانے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے. اپنی زندگی کو ٹھیک کر، نماز کا اہتمام کر، پردے کی پابندی کر. پردہ کرنے میں ہماری عورتوں کی عزت کی حفاظت ہے، اور پردہ نہ کرنا اور انہیں بے پردہ لے کر بازاروں میں گھومنا، یہ میرے دوستو اس کی عزت کا نیلام کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہم بچے تھے، اس بچپنے میں ہمارے ہاں لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے، مال شو سے مال تو ہاتھوں میل سے کیوں کہتے تھے، مال لیتے ہاتھوں میل. کچھ نہیں ہوتا میرے دوستوں. آدمی چاہے کتنے مالدار بن جائے، کھاتا 1.5 روٹی ہے، زیادہ نہیں کھا سکتا. بلکہ میرے دوستوں آپ اگر سوچیں جو جتنا مال زیادہ آتا ہے اتنا کھانا کم ہوتا ہے. فیکٹری کا مالک 1.5 روٹی نہیں کھا سکتا،
اور فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور 5 روٹی کھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. چاہے کتنا مال آ جائے تمہارے پاس اور کپڑے کتنی تم سلا لو اور دنیا کے تمام ملکوں کے میرے دوستوں کپڑے لا کے سلا کے رکھو، پہنو کے کتنے کپڑے؟ 1 جوڑی. باقی تو دیکھنے کے ہی ہیں. کتنا بڑا بنگلہ بنا دو، سونے کا بنا دو، سو گے 1 روم میں. 50 گاڑیاں اپنے پاس ہے لیکن بیٹھیں گے 1 گوڑی. باقی کچھ آدمی اپنی دنیا سے فائدہ نہیں اٹھاتا. دنیا تو دیکھنے کے لیے ہے، بنگلے دیکھنے کے لیے ہیں. بنگلے بنانے کے بعد اس کی صفائی کا راستہ الگ ہے پھر. لیکن اگر اسی دنیا کو اللہ کے دین کی پر لگاؤ گے، بھلے انسان بنو گے، غریبوں کی خیر خبر لینے والے بنو گے اور اللہ کے نبی کی سنت کے پیرو بنو گے تو اللہ تعالیٰ شانہ تمہاری محبت دلوں میں ڈال دے گا. ہاں، محبت نہیں ملے گی، برکتیں آئیں گی. زمین و آسمان سے خدا برکتوں کے دروازے کھولے گا. قرآن پاک میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر یہ لوگ تقوی کی زندگی اختیار کریں گے، تقوی کی زندگی مانے ہیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچیں گے اور اللہ کے فرائض پر زندگی گزاریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ شان نے اوپر سے اور نیچے سے ہر طرف سے کھلائے گا، ہر طرف سے، اور آسمان و زمینوں کے برکتوں کے دروازے کھولے گا. اس لیے میرے بھائیوں، پرابلم کا سولیشن ہے. ہم آپ کو سولیشن دینے آئے ہیں کہ پریشانوں سے نکلنا ہے تو خدا کی نافرمانیوں سے نکلو اور وہ زندگی لاؤ. تم کہو گے مول صاحب چاہتے تو بہت ہے کہ نماز نے پابندی کری ہے، نہ گناہ چھوڑی ہے، پر تھتو نہ تھے. یوں کہ تھتو نہ تھے، وہ نہیں ہوگا. کیوں کہ اندر طاقت نہیں ہے. ہماری مثال تو ایسا ہے جیسے لو پریشر کا بیمار. ایک آدمی اس کا 100 کلو وزن ہے لیکن لو پریشر کی بیماری ہے. اس کو تم کہو چلو تو نہ کہتا ہے، چلنے کو نہ کہتا ہے. کھانا کھلاؤ تو نہ کہتا ہے. جو کہو نہ. کیوں؟ پریشر ڈاؤن سے. لیکن جب اس کو تم پریشر کا تھوڑا علاج کر کے اس کا پریشر ڈاؤن ہونے کے بجائے اب صحیح ہو گیا تو اب اس کو کہنا پڑتا کھاؤ. وہ تو خود مانگتا ہے کھانا، کھا لو. اس کو کہنا نہیں پڑتا چلو خود چلو، تھاکی گیا ہوں تو ہمارا چلو. کیوں؟ پریشر کا علاج ہو چکا ہے. آج کے مسلمان کے ایمان کا پریشر ڈاؤن ہے، اس لیے نماز دین پر نہیں چلتا. چاہتا ہے تب بھی نہیں ہوتا کیونکہ پریشر ڈاؤن ہے. 4 مہینے اس لیے کہتے 4 مہینے نکل جماعت میں اور مسجد میں اپنی محنت کر، نبی والی ایمان کی محنت. اس ایمان کی محنت کے ذریعے پھر جب تیرے ایمان میں قوت پیدا ہو جائے گی، اندر طاقت پیدا ہو جائے گی تو خود اپنے آپ کو دیندار بنائے گا، گناہوں کو چھوڑے گا اور اللہ کی اطاعت پر آئے گا اور دوسروں کو اللہ کی اطاعت پر لانے کی کوشش میں لگے گا. کیوں کہ اندر طاقت آ گئی ہے. پھر نماز نہیں چھوٹے گی. 5 وقت کی نماز نہ پڑھنے والا آدمی اللہ کے راستے جب نکلتا ہے اور اندر جا ایمان بنتا ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ تہجد پڑھتا ہے. جوان بچے جو فیشنوں کے دل دادا ہوتے تھے وہ جب اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور اندر ایمانی طاقت پیدا ہوتی ہے تو وہ تمام فیشنوں کو چھوڑ کر سنت پر زندگی اختیار کر لیتے ہیں. اسے بھائیوں، چھوکروں کو مالدار بنانے میں ہم نہ نہیں کہتے، لیکن پہلے ایماندار بناؤ، ایماندار بناؤ. ہم یہ نہیں کہتے 4 ویل گاڑی مت دے، لیکن پہلے ڈرائیو تو سکھا اس کو. ڈرائیونگ سکھانے کے بعد دے تو برابر ہے. تو نے ڈرائیونگ سکھائی نہیں ہے اور گاڑی دے گا تو ایکسیڈنٹ ہوگا، پھر اس کے ہاتھ پیر ٹوٹیں گے. تو ہمیں نہیں کہ دکانوں کو فیکٹریاں مت دو. دکان فیکٹری تمہاری مقدر کی تم دو، لیکن پہلے ایماندار بناؤ. دکان کیسے چاہے؟ دکان کو اللہ کے حکموں کے مطابق کیسے چلانا، اور اللہ مال دے تو مال کو کہاں لگانا؟ گھومنے پھرنے میں، 50,000 کے موبائل میں، لاکھ روپے کی گھڑی میں. گھڑی تو ٹائم دیکھنے کے لیے ہے، وہ تو 150 روپے کی بھی تو کافی ہو جائے گی. باقی تیرے پاس مال تو غریبوں کو خرچ کر. خواہشات پہ خرچ کرنے کے لیے تو اللہ نے مال نہیں دیا ہے. اللہ نے مالدار کو مال دیا ہے تو مال کے احکام دیے ہیں. مال کہاں خرچ کرنا، اس کے احکام ہیں. زکوٰۃ تو آخری درجہ ہے.
زکوٰۃ یہ تو آخری درجہ کہ تو اللہ کے دین پر خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے تو کم سے کم 40واں حصہ تو زکوٰۃ تجھے دینی ہوگی، ورنہ زکوٰۃ کے سوا دوسرے بہت سے وہاں پر قرآن پاک میں خرچ کرنے کی جگہیں اللہ نے بتائی ہیں۔ تو مال میرا نہیں، مال تو اللہ کا دیا اس نے، تو زکوٰۃ دے کر کہوں تو زکوٰۃ پوری آپ ہو جاؤ۔ زکوٰۃ پوری آنے دینے کے بعد دوسرے بھی بہت سے مصارف بتائے ہیں، اس مصارف پر تو لگاتا ہے۔ ماں باپ کو زکوٰۃ کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں، تو ماں باپ کو کہاں سے لانا پڑے گا؟ اپنے مال میں سے دینا پڑے گا۔ اولاد کو باپ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، تو اولاد پر پریشان ہے تو پھر باپ کے پاس مال ہے، ان کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے مسافروں پر خرچ کرنے کو بتایا، غریبوں پر، مسکینوں پر، کوئی تیرا بھائی قرض میں ڈوب گیا ہے اور اس کی عزت کا مسئلہ ہے، تو اب تیرے پر ذمہ داری ہے کہ اس کی مدد کر۔ یہ بہت سی جگہ ہیں، قرآن پاک کو پڑھیے آپ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک محنت ہے، ہماری ہے، اور ہماری ساتھ پیڑھیوں کی زندگی بننے کا راستہ یہ ہے، حضور والی محنت۔ حضور والی محنت سے حضور والی زندگی تمہارے گھروں میں آئے گی، اور حضور والی زندگی آئے گی تو حضور والی زندگی تمام برکتیں، رحمتیں لے کر آئے گی تمہارے گھروں میں۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی پرسکون بنانے کے ساتھ، اصل تو موت کی بات کی زندگی ہے، جہاں مر کر جانا ہے، وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور اس کا مدار ایمان اور اعمال پر ہے۔ اس ایمان اور اعمال کی زندگی ہمارے اندر آئے، ہمارے گھروں میں آئے، اور ایک ایک مسلمان کی زندگی میں آئے۔ اسی کی محنت کا نام تبلیغ کی محنت ہے، کہ یہ مسلمان اگر اپنی زندگی کو صحیح پر لے آئے گا، اللہ اس کے حالات بنا دے گا، اس کے حالات بن جائیں گے، یہ پریشان نکل جائے گا، اور اس کی زندگی دوسروں کی ہدایت پانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس وجہ دوستوں، آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، یہ اجتماع جو ہے صرف جمع ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ اجتماع جمع ہو کر بات کو سن کر، سوچ کر، اپنی زندگی کے نظام کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے ہے، کہ اب زندگی کے راستے کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے گھروں میں دین لانا ہے۔ اس بات کو لانے کے لیے بھائی دوست کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے اگر ایک مرتبہ اپنی ضرورت سمجھ کے لگاؤ گے، اور اللہ دل کی دنیا کو بنا دے گا، پھر انشاءاللہ آپ کو گھر رہ کر اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ کاروبار کرنا آسان ہو جائے گا، اور گھر میں دین جتنا آتا جائے گا اتنا سکون چین آتا جائے گا، اور گھر میں سے پریشان دور ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، گھر میں اندھیرا ہے، گناہوں کا اندھیرا ہے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں دوست لائٹ چلی جائے اور گھر میں اندھیرا ہو جائے تو پریشانی ہوتی نہیں ہوتی؟ پریشانی ہوتی ہے، ہاں۔ اور اس پریشانی میں ایک دوسرے کا سر آپس میں پہ ہوتا ہے، کیونکہ اندھیرا ہے، روشنی لانے کی ضرورت ہے۔ ایسے آج ہماری زندگیوں میں، ہمارے کاروبار میں یہ گناہوں کا اندھیرا ہے۔ اس گناہوں کے اندھیرے کو جب تک دور نہیں کرو گے، وہاں تک پریشانی دور نہیں ہوگی۔ اس کے بھی دوستوں کہہ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرنا جو ایمان ہمیں خدا کے حکموں پہ کھڑا کر دے، اور اپنی نمازوں میں ایسی جاندار بنانا جو نماز ہمیں برائیوں سے روک دے، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے نبی کے طریقے پر گزارنا، یہ میرے دوستوں اللہ کی رحمتوں و برکتوں کا آنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور انشاءاللہ ہم اس زندگی گزارتے گزارتے جب مریں گے تو موت کا دن ہمارا خوشی کا دن ہوگا۔ اسے سب کے سب طے کرو، یہ تو کہنا چھوڑ دو پانا پانے فرصت نہ تھی، ابھی ہے فرصت، موت تک ہے۔ پھر مرنے کے بعد آدمی پچھتا کے کہے گا اے اللہ تھوڑی مہلت دے دے، تو اللہ کہے گا ہرگز نہیں، اب نہیں، ہم نے زندگی دی تھی، اب موقع ہے۔ اسے میرے بھائیوں، اپنی دنیا تم کو میری دنیا، میرا مال، حضور کہتے تیرا مال کون سا؟ تیرا مال کون سا؟ کہ جو کھائے وہ، جو کپڑے پہن کے چیچڑے بنائے وہ، یا کچھ اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے تو اللہ کے نام پر جو خرچ کر کے کرے گا للہ، وہ اس کا کام، اس کا مال ہے۔ باقی جو مال ہے وہ تو کسی اور کا ہے، اس کا نہیں ہے۔
اس لیے بھائی دوستو آپ اللہ سے گزارش یہ ہے تھوڑی سی فکر کر لو گے اور اپنی زندگی پر تھوڑی اپنے آپ کو بھائی دوستو سوچ کر ترتیب بناؤ گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہوں ہمیں اور آپ کو اپنے دین کی محنت کے ذریعے ہماری زندگی میں دین لانے کا ایک موقع اللہ نے دیا ہے، اللہ آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ اپنی اولاد میں اپنے خاندانوں میں اس کو لانے کی محنت کی ضرورت ہے، خود بھی کرو محنت اور ان کو بھی محنت لگاؤ۔ اگر محنت کرنے میں تھوڑی بہت دنیا کی تکلیف آ جائے تو اسے برداشت کرو، قربانی ہے یہ، اور اس قربانی پہ خدا خوش ہو کر آپ کی دنیا اور آخرت بنا دے گا۔ اس کے بعد دوستو آپ سے گزارش ہے، موقع ہے، اجتماع ہو رہا ہے، جماعتیں جا رہی ہیں، 4 مہینے کی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک پیر ٹوٹ جاتا ہے تو آدمی 4-6 مہینے قبرستان میں دوستو دواخانہ دے دیتا ہے۔ ہمارا ایمان بنے، ہمارا اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے، ہمارے اخلاق درست ہوں، ہم لوگوں کے ساتھ انسان بن کے جینے والے بنے، اتنے بڑے مقصد کے لیے 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں تو یہ تو زندگی اسی کے لیے۔ مسلمان کے معنی کیا ہے؟ مسلمان کا کام کیا؟ کہ مسلمان کا معنی یہ ہے کہ اپنی زندگی اللہ کی اطاعت والی اور نبی کے طریقوں والی بنائے، اور پوری دنیا کے انسانوں میں یہ دین زندہ ہو، اس کی محنت کرے۔ یہ 2 ذمہ داریاں ہماری اور آپ کی ہے۔ اس کے لیے سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ آج سے زندگی کے نظام میں اللہ کے دین اور دین کی محنت کو داخل کریں گے۔ کرو گے؟ ارے کرو گے؟ ہاں، باقی تم کتنے بھی پھانپے مارو کچھ ہوگا نہیں سوائے پریشانی کے، نافرمانی کے راستے سے جب تک توبہ نہیں کرو گے، ہاں، اور جب تک زندگی کی رخ کو نبی والے طریقے میں نہیں لاؤ گے، وہاں تک میرے بھائیوں دنیا کے حالات نہیں بدلیں گے۔ اس لیے آپ سب کی گزارش ہے جتنا جلدی ترتیب بنا لو گے اور گھروں میں دین کو لانے کی فکر کرو گے، اتنا جلدی خدا دنیا کی زندگی میں بھی چین سکون دے گا، اور موت آئے گی تو انشاءاللہ خوشی خوشی دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس لیے سب کے سب طے کرو، نبی والی محنت کو زندگی کا کام بنا کر خود بھی کریں گے اور اپنے گھر کے اور اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو اس محنت پر لانے کی کوشش کریں گے۔ کرو گے؟ انشاءاللہ تو بعد میں کہو کرو گے نہیں کرو گے؟ تو کرنے کا فیصلہ کون کرتا ہے یہاں سے کہ انشاءاللہ 4 مہینے کی جماعت میں بھی انشاءاللہ جاؤں گا، اور آنے کے بعد پھر بچوں کو بھیجوں گا اور محلے کے لوگوں کو محنت کروں گا۔ آج سے میرے 4 مہینے میرے بھائیوں دل پر لے کر فیصلہ کر لو گے، قدم اٹھاؤ گے، اللہ مدد کے ہاتھ بڑھا کر تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ اب کھڑے ہو کے بولو 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے کہ انشاءاللہ اس عظیم نبی والی محنت کے لیے میں 4 مہینے لگانے کے تیار ہوں، اللہ مجھے قبول فرما لے۔ اب کھڑے ہو کے بولو، نام لکھاؤ۔ کون کھڑا ہوتا ہے؟ پہل کرو۔ جہاں جاؤ گے پھر گھر میں رہتے بگڑے ہیں، پھر جاؤ گے تو پھر وہی ہوگا۔ گھر سے نکلو گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دین کی سمجھ دے گا۔ اپنے آپ کو پیش کرو۔ کیا نام بیٹا؟ فیصل، کہاں کے ہو؟ گھڑا کے؟ ماشاءاللہ۔ کوئی لکھنے والا ہے؟ آپ بولے بولو، کھڑے ہو کے بولے کیوں؟ ماشاءاللہ نوجوان بچے نے ہمت کی، اللہ نے اس کو آسان کر دیا۔ آپ کا نام؟ کہاں کے بیٹا؟ آ جاؤ اور بولو۔ اللہ قبول فرما، اللہ آسان فرماؤ۔ اللہ ہمیں بھی نکلنا آسان فرما، نکلنا تو ہے ہی۔ ہاں، ابھی اگر ملک الموت آوے یا تو جب تبلیغ میں جاؤ یا پھر میرے ساتھ چلو، کیا کرو گے؟ ملک الموت آ کے یوں کیا ہوئے کہ یا تو میرے ساتھ چلو یا پھر جاؤ جماعت میں، تو ملک الموت کے ساتھ چلے جاؤ گے؟ نہ۔ کھڑے ہو کے بولو، آپ بولو، گھبراؤ نہیں۔ اچھا، اس میں ہمارے بہت سے بھائی ایسے چاہتے ہیں جب تو چھے پن یار نوکری متی چھوٹی لیوانی سے عام سے، یہ بات کی بات ہے۔ ابھی تو فیصلہ کر کے پیش کرو اپنے آپ کو، پھر بعد میں کوشش کرو 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو گے، اللہ مدد کرے، اللہ آسان کر دے گا۔ اپنے آپ کو پیش کرو، اور آؤ، دیکھو ماشاءاللہ، اور آ جاؤ۔ یہ آگے جو بیٹھے آؤ، اللہ قبول فرماؤ، اللہ مدد فرماؤ، اللہ آسان فرماؤ، آ جاؤ۔ ماشاءاللہ، آ جاؤ، ماشاءاللہ۔
جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا. ارادے کی ایڑ لگاؤ، پار تو اللہ ہی کرے گا. اے بچو ابھی اٹھو مت. اللہ کے بندو تمہیں نہیں جانا، تمہیں کون باندھ کے لے جائے گا؟ بھاگتے ہو خواہ تشکیل سے بھاگنا نہیں چاہیے. اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. آخر آپ اور اپنے آپ کو پیش کرو. جو آگے بڑھے گا اللہ آگے بڑھا دے گا. جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ زندگی پریشانی کی زندگی ہے. اس پریشانی والی زندگی سے نکلنے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ کو.